الحمدللہ العلی الاجل والصلاة والسلام علی رسولہ الاکمل وعلی آلہ الاجمل واصحابہ الاکرم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق ایک نہایت ہی دلچسپ مسئلہ کے بارے میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بالفرض اگر چاندی کا ریٹ سونے سے بڑھ جائے، یعنی کسی علاقے کے اندر، کسی شہر یا کسی ملک کے اندر ایسا جو ہے وہ انقلاب آئے یا ایسا دور پلٹا کھائے کہ چاندی کا جو ریٹ ہے وہ سونے سے زیادہ ہو جائے، تو کیا چاندی 7.5 تولہ اور سونا 52.5 تولہ نصاب بن جائے گا؟ یعنی شریعت مطہرہ کے اندر جو سونے کا نصاب 7.5 تولہ بیان کیا گیا ہے، یا جو چاندی کا نصاب ہے وہ 52.5 تولے بیان کیا گیا ہے، تو کیا چاندی کا ریٹ بڑھنے سے، جیسا کہ آج کل سونے کا ریٹ زیادہ ہے تو اس کا نصاب بھی کم ہے، تو اگر چاندی کا ریٹ بڑھ جائے تو کیا چاندی کا جو نصاب ہے وہ کم ہو جائے گا، 7.5 تولے بن جائے گا، یا سونے کا نصاب 52.5 تولے جو ہے وہ بڑھ جائے گا؟ تو کیا جو موجودہ نصاب ہمارے تک شریعت مطہرہ کی طرف سے چلا رہا ہے یہ نصاب تبدیل ہو جائے گا؟ تو اس حوالے سے مختصر طور پر گزارش یہی ہے کہ جو شریعت مطہرہ کے اندر نصاب بیان کر دیا گیا، جو نصاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل چکا ہے، جو آپ نے نصاب بیان کر دیا ہے، اس کے اوپر قیامت تک کے لیے مہر لگ چکی ہے۔ اب نہ تو کوئی اس کو بدل سکتا ہے اور نہ اس میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ سونا ہے، اس کا نصاب 7.5 تولے بیان کیا گیا ہے تو وہ قیامت تک 7.5 تولے ہی رہے گا۔ چاندی ہے، اس کا نصاب 52.5 تولے بیان کیا گیا ہے تو وہ قیامت تک 52.5 تولے ہی اس کا نصاب رہے گا۔ اگرچہ ریٹ کے اندر کتنا جو ہے نا وہ فرق پڑ جائے، جو سونا ہے اس کا ریٹ نہایت کم ہو جائے، جو چاندی ہے اس کا ریٹ نہایت بڑھ جائے، تو پھر بھی جو شریعت مطہرہ نے نصاب بیان کیا اس میں کسی قسم کی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی قیامت تک اس میں جو ہے نا وہ کسی دور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اب شریعت مطہرہ نے سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولے بیان کیا ہے، چاندی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے بیان کیا ہے، تو اب یہ نصاب یہی رہیں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر ہم جب بھی سونے کی زکوٰۃ نکالنے کا ارادہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ سونا 7.5 تولے ہے یا نہیں ہے، اس کی قیمت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ چاندی کو ہم دیکھیں گے کہ وہ 52.5 تولے ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر یہ نہیں دیکھیں گے کہ چاندی کا موجودہ ریٹ کہاں جا رہا ہے یا کہاں نہیں جا رہا۔ لہٰذا ان کا اصل جو وزن شریعت میں بیان کیا گیا ہے اسی کا اعتبار ہے۔ جو ان کی قیمتیں ہوں گی زمانے کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہیں، بلکہ ہمارے دور کے اندر تو روزانہ کے اعتبار سے اس کی قیمت کے اندر فرق پڑتا ہے، لہٰذا اس کی قیمت کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر صرف کسی بندے کے پاس سونا ہے تو وزن کو دیکھیں گے وہ 7.5 تولے ہے یا نہیں ہے، اگر صرف کسی کے پاس چاندی ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ 52.5 تولے چاندی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ معیار کے مطابق ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی، اگر معیار کے مطابق نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی لازم نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ اگر چاندی کا ریٹ نہایت ہی بڑھ جاتا ہے اور سونے کا ریٹ نہایت ہی کم ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر کسی بندے کے پاس سونا بھی ہے تھوڑا سا اور چاندی بھی ہے تھوڑی سی، تو چونکہ دونوں کو ملانے کا حکم ہے، تو اب جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہم کس کا اعتبار کریں گے؟ چاندی کا اعتبار کریں گے یا سونے کا اعتبار کریں گے؟ تو یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ جس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہوگا اسی صورت کو ہم اپنائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کے پاس 2 تولے سونا ہے اور سونے کا جو ریٹ ہے فی تولہ 10,000 روپے تک آ جاتا ہے، یا چاندی ہے، اس کے پاس 10 تولے چاندی ہے اور چاندی کا جو ریٹ ہے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ 1,00,000 روپے کے حساب سے 1 تولے کو پہنچ جاتی ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ سونے کو چاندی کے ساتھ ملائیں تو زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اور فقراء کا فائدہ ہوتا ہے، یا چاندی کو سونے کے ساتھ ملائیں گے تو فقراء کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر نصاب کی طرف ہم غور کرتے ہیں تو سونا تو ہے 10,000 کے حساب سے تولہ، اگر 7.5 تولے سونا ہو تو اس کی جو قیمت ہے وہ بنتی ہے 75,000 روپیہ، اور جو چاندی ہے وہ اس کے پاس ہے 10 تولہ، اور 1 تولہ جو ہے وہ 1,00,000 کو پہنچی ہوئی ہے، تو اس کے پاس جو ہے نا وہ 10 لاکھ کی چاندی ہے، اور سونے کے اندر کم از کم جو زکوٰۃ ہے وہ 75,000 روپے کے اندر ہی لازم ہو جاتی ہے۔ ایسا دور تبدیلی کھاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر ہم چاندی کو سونا بنا دیں گے
کیونکہ جو سونا ہے یہ کم قیمت کے اندر زکوٰۃ کو لازم کر رہا ہے۔ 75,000 روپے کا اگر کوئی بندہ مالک ہو جائے تو وہ 7.5 تولے سونے کا مالک ہے، لہذا اس کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو لہذا اگر کسی بندے کے پاس ایسی صورتحال کے اندر اس کے پاس جو ہے وہ 2 تولے سونا ہے، 10 تولے چاندی ہے، تو ہم کل رقم کو سونا شمار کر کے اس کے اوپر جتنی بھی 2.5% کے حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ بنے گی، شرعی اعتبار سے وہ اس کے اوپر لازم ہو جائے گی۔ اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو ہے وہ سونے کو چاندی جو ہے وہ شمار کیا جائے تاکہ 52.5 لاکھ روپیہ ہوگا تو پھر ہی لازم ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت کے اندر ہم چاندی کو سونا شمار کریں گے، کیونکہ سونے کا ریٹ نہایت ہی کم ہے اور چاندی کا جو ریٹ ہے یہ نہایت ہی زیادہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا اگر کسی دور میں اس طرح کی تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو اس صورت میں یہ جو ہے وہ شرعی مسئلہ ہوگا، اور وہ صورت اپنائی جائے گی کہ جس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہو، جس میں کم از کم تعداد کے اندر زکوٰۃ کا لزوم ہو جاتا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرعی احکامات کو توجہ سے سننے، عمل کرنے، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔